أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ الدہر شروع کریں گے اور اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مغفرت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، ٹیکنالوجی، رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے حسب عادت ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ ریوائز کرتے ہیں، جو کہ سورۃ القیامہ تھی۔ پچھلی مجلس میں ہم نے جو سمجھنے کی کوشش کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟ ہاں، ضرور کریں گے۔ ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کر دیں، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ بس جس وقت کہ نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ نہیں نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں، آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی جائے قرار ہے۔ آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سب کچھ آگاہ کیا جائے گا، بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ حجت ہے، اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، یا آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں۔ اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان مبارک سے پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، پھر اس کا واضح کر دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ نہیں نہیں، تم جلدی ملنے والی چیز یعنی دنیا کی محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور کتنے ہی چہرے اس دن بدرونق اور اداس ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ نہیں نہیں، جب روح ہسلی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا کوئی ہے، اور اس نفس نے جان لیا کہ اس نے کہ یہ وقت جدائی ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ اس نے نہ تو تصدیق کی، نہ ہی نماز ادا کی، بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی، پس اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا۔ افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر، وائے ہے اور خرابی ہے تیرے لیے۔
کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک گاڑے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا، پھر وہ لہو کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنا دیا، پھر اس کے جوڑے یعنی نر و مادہ بنائے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس امر کا قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کر دے؟ یقیناً ہے بلا۔ یہ ہمارا پچھلا سبق سورہ قیامہ، اور اس میں بھی انسان کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو تخلیق اللہ تعالیٰ نے کیا جبکہ وہ ایک کمزور اور خفیف سا بالکل پانی کا ایک قطرہ تھا، لیکن جب وہ بڑا ہوا، جب وہ طاقت میں آیا، جب وہ اقتدار میں آیا، تو اس نے اس اللہ کا تکبر یا اس اللہ کے سامنے تکبر سے وہ کھڑا ہو گیا، تو اس تکبر کے بدلے اس کے ساتھ کیسے کیسے معاملے ہوں گے، یا خود ہی اس کا اپنا نفس جو ہے وہ اپنے اس تکبر کی، اپنے اس ظلم کی داستان وہاں پر جو پیش کرے گا، یا خود ہی وہ اپنے آپ پر حجت ہوگا کہ کس طرح سے اس نے دنیا بسر کی۔ لیکن وہ لوگ جو اس ہدایت کے اوپر آ گئے، ان کے لیے تو پھر چہرے جو ہیں وہ روشن ہوں گے اور خوشنما ہوں گے، خوشگوار ہوں گے اس دن۔ بہرحال مختلف موضوعات کے ساتھ یہ آیت، یہ سورہ مبارکہ ہم نے دیکھی، جو کہ اپنی اپنے اسلوب یعنی عربک جو اس کی آ، مطلب لینگویج کے اعتبار سے ایک بڑی خوبصورت اور بڑی ہم آہنگ ہم صوتی قسم کی ایک تاثیر رکھنے والی سورہ، اور اس کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بھی ایک گہرا معنی اور گہرا پیغام اور نصیحت جو ہے وہ اندر سمیٹے ہوئے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ آج ہم بڑھتے ہیں آگے سورۃ الدہر۔ یہ سورہ مبارکہ بھی اسی طرح سے انسان کے اوپر اس کا موضوع ہے، اور ایک صوتی طور پر یا آواز یا اس کی آیات جو ہیں ان میں ایک ایسی ہم آہنگی ہے اور ایسی خوبصورتی ہے کہ اس کو بھی اگر تلاوت اس کی سنی جائے تو پھر یہ بھی ایک بہت ہی متاثر کن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر چھپے ہوئے جو پیغام ہے وہ بھی یقیناً بہت گہرے اور بہت نصیحت آموز اور بہت اہم اور امپورٹنٹ ہیں۔ بہرحال شروع کرتے ہیں سورۃ الدہر۔ سورۃ الدہر اس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں اس سورہ کو۔ یہ مدنی سورہ ہے، گو کہ اس کے مدنی اور مکی ہونے میں کچھ اختلاف ہے، لیکن بہرحال کہیں کسی ترجمے میں اس کو مکی سورہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اور کسی ترجمے میں مدنی سورہ، کسی قرآن میں اس کو مدنی سورہ کے طور پر لکھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں مصحف کی صورتوں کے اعتبار سے یہ 76 نمبر 76 نمبر پر آتی ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کو 98 نمبر پر رکھا گیا ہے۔ اس میں 31 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، 2 رکوعات اور 31 آیات پر مشتمل سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان۔ دہر اور انسان، اس سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت میں یہ دونوں الفاظ آئے ہیں۔ دہر کا مطلب ہے زمانہ، ایک لمبی مدت، ایک لمبا زمانہ، اور انسان بحیثیت جنس اور بحیثیت انفرادی دونوں اعتبار سے انسان بشر، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہی پہلی آیت میں یہ دونوں الفاظ ہیں، جس کی مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ الدہر یا الانسان جو ہے وہ رکھا گیا۔ اور اس سورہ مبارکہ کا موضوع جو ہے وہ بھی در حقیقت انسان ہے، تو جس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ سورۃ الانسان جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کچھ ہمیں جو روایات میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں، جمعہ کے دن کی جو فجر کی نماز تھی اس میں وہ پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ یا سورۃ الف لام میم سجدہ جسے ہم کہتے ہیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت کیا کرتے تھے، کیونکہ اس میں انسان کی اپنی جو یاد دہانی ہے انسان کو اپنی حیثیت اور اپنی اوقات انسان کی، اور پھر وہ کام جو انسان کو کرنے چاہیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے، وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس میں
موتی کی طرح پروئے ہوئے ہیں، تو اس لیے جمعہ کے دن جو ہے، کیونکہ ذکر اذکار کی وجہ سے ایک انتہائی اہم دن ہے، تو اس موضوع کے اعتبار سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے جیسا کہ ذکر ہوا کہ اس کے مکی اور مدنی ہونے میں کافی اختلاف ہے، جس کی وجہ سے اس کا اصل زمانہ جو ہے وہ صحیح طرح سے معلوم نہیں ہو سکا۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، کچھ کا خیال تو یہاں تک ہے کہ یہ مکہ میں بھی ابتدائی صورتوں میں اس کا جو شمار ہوتا ہے۔ لیکن کچھ روایات جس میں ہمیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے بارے میں ایک واقعہ جو ہے وہ اسی سورہ مبارکہ کے سے منسوب نظر آتا ہے، ملتا ہے، جو کہ اکثر اس کو ضعیف واقعہ، ضعیف روایت یا ضعیف بھی کہا جاتا ہے، لیکن کیونکہ وہ واقعہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت بعد کی سورہ یا مدنی سورہ جو ہے عین ممکن ہے کہ ہوگی۔ باہر اس کا موضوع جو ہے وہ ہمیں ایک بہت ہی اہم ہے، تو اس موضوع کی طرف اگر ہم بڑھیں تو اس میں جو موضوعات ہیں ہمیں ملیں گے، جیسا کہ ذکر ہوا کہ انسان ہی اس سورہ مبارکہ کا اصل اور مرکزی موضوع ہے، تو اس میں انسان کی اپنی حقیقت کیا ہے، انسان کیا تھا۔ ایک وقت تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ہی کوئی قابل ذکر اور کوئی قابل قدر چیز نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا جبکہ وہ بالکل ناتواں تھا، پھر اسے سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں دیں، پھر اسے نصیحت اور رہنمائی بھی عطا فرمائی، اور پھر اس کو اختیار جو ہے، اختیار وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کی آزمائش کرنے کے لیے۔ تو جو تو اس آزمائش میں کامیاب ہوا، جو اس آزمائش پر پورا نہ اترا، اس کے تو آخرت میں برے حالات ہوں گے، لیکن جو اس آزمائش پر پورا اترنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ اور وہ جنت میں اس کو کیا، جو اس میں جو زیادہ تر موضوع ہمیں ملے گا کہ جنت میں جو جنتی ہیں، جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، اس آزمائش میں جو پورا اترنے والے لوگ ہیں، ان کو جنتوں میں کس طرح کی نعمتیں ملیں گی، اس کا ہمیں کچھ یہاں پر آیات ملیں گی، اور پھر اہم کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو ان نعمتوں کے، ان جنت کی نعمتوں کے مستحق ہوں گے، اس کے بارے میں کچھ آیات ملیں گی۔ اور پھر دوسرے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور ڈٹے رہنے کی نصیحت کی گئی ہے کہ یہ مشرکین اور یہ اہل عرب یا اہل قریش جو ہیں، یہ آپ کے آپ کے ساتھ طرح طرح کے معاملات طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ کو اللہ کے احکامات کے مطابق بس ڈٹے رہنا ہے، اور کسی قسم کا کوئی سافٹ کارنر توحید میں یا کسی طرح کا دین میں کوئی کمپرومائز جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں کرنا۔ تو بہرحال یہی اس کے موضوعات ہیں، اور آیات بھی اس کی سیدھی سادی ہیں، بہت ساری ہماری جانی پہچانی آیات ہیں، جس میں کہ ماں سوائے ایک دو پوائنٹس کے باقی ساری آیات ہماری جانی پہچانی ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان کو جلدی سے کور کریں گے، یا دہانی کے طور پر ہمارے سامنے جب وہ آئیں گی ساری، تو پھر ایک دو مقام پر ہمیں کچھ تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑے گا، تو ہم اس کے مطابق انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتی علی الانسان، بلا شبہ گزر چکا ہے انسان پر، حین ایک وقت، من الدہر زمانے میں سے، لم یکن شیئا مذکورا کہ وہ نہیں تھا کوئی قابل قدر یا قابل ذکر چیز۔ بلا شبہ انسان کے اوپر ایک ایسا زمانہ، ایک لمبے زمانے میں ایک ایسا وقت گزر چکا ہے، یا ایک ایسا لمبا وقت بھی گزر چکا ہے جس کے دوران میں وہ کوئی قابل قدر یا کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اس اس کا جو ترجمہ ہے پہلا شروع میں، حل جو ہے اس کا یہاں پر بلا شبہ ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن کچھ جو ترجمے ہیں اس میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا سے بھی کیا جاتا ہے کہ کیا انسان کے اوپر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے جس میں وہ کوئی قابل قدر چیز یا قابل ذکر چیز نہیں تھا۔
یہ کیا جو ہے، جو کچھ ترجمے میں جو یوز ہوا ہے، وہ کیا جو ہے وہ ایک سمجھانے کے لیے اکثر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، کہ کیا تم اس بات کو نہیں جانتے؟ اگلا جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو، بہت ساری باتوں کو جانتا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی اہمیت یا اس کی مزید ایکسپلینیشن کے لیے، یا مزید اس کے اوپر سوچ بچار کرنے کے لیے، اس کو ایک فوکس پوائنٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، کہ کیا یہ معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں تھا؟ تو اس اعتبار سے اس کا ترجمہ ہے۔ بہرحال دونوں اعتبار سے یہ ہمیں مفہوم جو ہے وہ ایک جیسا ملتا ہے، کہ بلا شبہ ایک انسان کے اوپر ایک ایک زمانہ، ایک لمبا زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے، کہ جس کے دوران وہ کوئی قابل ذکر یا قابل قدر چیز نہیں تھا۔ اب یہ نقطہ جو ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم دو اینگل جو ہیں ان کو صرف ہم ڈسکس کرتے ہیں، باقی بہت سارے موضوعات یا بہت ساری لمبی اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ نکلتی ہے مختلف اس کے پوائنٹس میں سے، لیکن ہم سب کو اسکپ کر کے مختصر رکھتے ہوئے ایک دو پوائنٹس جو ہیں وہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے، جو کہ وہ بہت اہم ہے۔ نمبر ون تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بہت سارے معاملات میں یہ آیت متشابہات میں سے ہے، کہ اصل اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، وہ تو ہمیں قیامت کے دن یا جب اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ظاہر کر دے تو ہم اس کو سمجھ سکیں گے، لیکن اس کی اصل حقیقت اور اصل جو معنی اور مفہوم ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بہتر پتہ ہے۔ آ، انسان یہاں پر ذکر ہوا کہ انسان کے اوپر ایک لمبا زمانہ یا زمانے میں ایک وقت ایسا گزر چکا ہے جس میں وہ کوئی قابل قدر چیز نہیں تھا۔ انسان یہاں پر بطور جنس بطور جنس یعنی اجتماعی طور پر جو انسان کی جنس جو ہے، یا پورا نوع انسانی جو ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور انفرادی طور پر ایک ایک انسان یا ایک شخص، کوئی بھی ایک فرد، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اجتماعی اور انفرادی دونوں اعتبار سے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لمبا پیریڈ وقت جو ہے، وقت اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی تخلیق ہے، جو کہ اللہ کی شروع کی ابتدائی مخلوقات میں سے ایک تخلیق جو ہے وہ وقت بھی ہے۔ اور وقت کی ڈیفینیشن جو ہے، ہم نے ایک دو دفعہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی، کبھی موقع نہیں ملا کہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات ہو، کہ وقت جو ہے دو واقعات کے درمیان یا دو تبدیلیوں کے درمیان ایک فاصلہ ہے، جس کو وقت کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس زمین کا حصار سے باہر نکل جائیں تو وہاں پر فاصلے کو ناپا جاتا ہے، وقت کو نہیں ناپا جاتا، وہاں پر نوری سال کہ کتنا فاصلہ طے ہو گیا وہ ناپا جاتا ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ سے سٹوری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ اب کائنات یہ کب سے تخلیق ہوئی، کب سے وہ بگ بینگ ہوا، کب سے یہ سارے ستارے اور سورج اور چاند جو ہیں وہ بنے، کتنا عرصہ لگا ان کو بننے کے لیے، یا کب سے وہ ریڈی ہیں، کب اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تخلیق کیا، اور پھر وہ زمین کے اوپر بھی سارے وسائل جو ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے۔ وہ ایک لمبا پیریڈ ہے، جس کے دوران میں انسان جو ہے وہ کوئی بحیثیت جنس یا بحیثیت انفراد، انفرادی طور پر کوئی قابل قدر چیز نہیں تھا، اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ ہاں، اللہ کے علم میں ہر چیز جو ہے وہ موجود تھی، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی دوسری دنیا کی موجودات، کوئی تخلیق، کوئی جانور، کوئی جاندار، کسی کے بارے نہیں پتا تھا، کیونکہ انسان کا ذکر ہو رہا تھا۔ انسان کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی نام و نشان نہیں تھا، کوئی ذکر نہیں تھا، کوئی عطا پتہ نہیں تھا کہ انسان بھی کوئی چیز ہے یا ہوگی یا ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر عالم ارواح میں ساری روحوں کو پیدا کیا، اور ان سے پھر عہد الست جو ہے وہ بھی لیا، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے وہاں پر ایگری کیا کہ ہاں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو ایک وقت انسان کے اوپر یہ بھی آیا تھا، پھر ان روحوں کو سلا دیا گیا، پھر اس کے بعد ایک لمبا پیریڈ، وہ کتنا لمبا پیریڈ ہے اس کا احاطہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایک لمبے پیریڈ کے بعد پھر انسان کو اللہ تعالیٰ ون بائی ون، ایک سیریل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، جو اس نے ترتیب مقرر کی ہے، انسان کو اس دنیا کے اوپر نمودار کرتا ہے۔ تو اس دنیا کے اوپر نمودار ہونے سے پہلے یا ظاہر ہونے سے پہلے انسان
اجتماعی طور پر اگر ہم دیکھیں جنس انسان کی جو ہے اس کے اعتبار سے کہ وہ لمبا پیریڈ زمانے کا جس کے دوران میں انسان کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا اور دنیا کے اوپر جب بھیجا، تو اس کے بعد انسان کا جو ہے وہ روپ جو ہے وہ اس کائنات نے دیکھا کہ یہ انسان جو ہے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ کی، جس کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا۔ تو اس کے بعد سے پھر انسان کا سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ پھر انفرادیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، انسان بحیثیت جنس تو ایک ظاہر ہو گیا، لیکن اس کی اصل آئیڈینٹی یا اس کی پہچان انفرادی طور پر وہ بھی کچھ بھی نہیں، معدوم ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک، 100 سال 150 سال پہلے تک، آج کا جو انسان ہے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں پتا تھا کہ اس شخصیت کا، اس کردار کا، اس نام کا، ان خصوصیات کا حامل، ان ان ایسی ایسی سکلز کے لے کر یہ انسان جو ہے یا یہ نام کا بندہ جو ہے وہ اس دنیا میں آئے گا۔ آج سے مطلب چند دہائیوں پہلے یا چند صدیوں پہلے اس کے بارے میں کسی قسم کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ لیکن اسی طرح جس طرح سے ایک بیج کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا کئی دفعہ کہ ایک بیج جو ہے، آج جو ایک بیج جس سے ایک پودا بنتا ہے یا جس سے ایک فصل اگتی ہے، تو وہ بیج جو ہے اس کی اصل جو ہے وہ آج سے ہزاروں سال پہلے جو پودے تھے یا بیج تھے، وہی نسل یا وہی اصل جو ہے وہ اس میں موجود تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ان میں سے پھل نکلے گا، اس میں سے پودے نکلیں گے، نئے بیج نکلیں گے، ان میں سے پھر نئے پھل پودے نکلیں گے، پھر نئے بیج نکلیں گے، اور آج کا بیج جو ہے وہ اور آج کا بیج جو ہے وہ آئندہ آنے والے ہزاروں سالوں بعد، جو سینکڑوں سالوں کے بعد یا دہائیوں کے بعد جو پودے ہوں گے، ان کی اصل جو ہے وہ آج کا بیج ہوگا۔ تو آج کا بیج اسی طرح سے انسان جو ہے، آج انسان جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے، کوئی بھی انسان جو ہے انفرادی طور پر اس کی زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں کوئی سوچ، کوئی فکر، کوئی اس کے بارے میں کوئی تھوڑا بہت تذکرہ کب شروع ہوتا ہے؟ میکسیمم تب شروع ہوتا ہے جب کہ انسان جو ہے اس کی ایک امید پیدا ہوتی ہے، جب کہ ایک عورت جو ہے یا ماں جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی کوئی سوچ بچار شروع ہوتی ہے کہ ہاں ہمارے ہاں ایک اس دنیا کے اوپر ایک نیا انسان جو آنے والا ہے، یا اس سے پہلے کہہ لیں کہ ایک امید یا ایک خواہش جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ مطلب ایک جوڑا ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، تو اب اس کے آگے نسل جو ہے وہ چلے گی اور آگے بچے ہوں گے، تو ایک امید، ایک خواہش، لیکن وہ خواہش صرف خواہش ہوتی ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اس کا پریکٹیکلی کچھ اس کے آثار نظر نہ آنے لگ جائیں، اور جب اس کے آثار نظر آنا شروع ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اس کی اصل حقیقت، اس کی اصل پہچان، اس کی اصل حیت، شکل و صورت، اس کی خصوصیات، کیا وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، وہ اس کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو تخلیق کرتا ہے، اور پھر جب وہ انسان دنیا کے اوپر نمودار ہوتا ہے تو وہ پھر ایک اس کی پہچان جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اس سے پہلے تک انسان جو ہے وہ کوئی چیز نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اور جب جو پہلی سٹیج، جب کہ اس کی ایک امید جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوتی کہ ہاں اس دنیا میں ایک انسان آنے والا ہے، تو اس کی ارلی سٹیجز کو دوسری آیت میں اس کا تذکرہ ہمیں ملے گا کہ سب سے ارلی سٹیج جو ہے جس میں میل سپرم اور فیمیل ایگ جو ہے ان کے ایملگمیشن سے یا ان کے ملاپ سے جو سب سے پہلا سیل جو پیدا ہوتا ہے، جس کے بعد پھر وہ بڑھتا ہے، تو اس کو زائگوٹ کہتے ہیں۔ تو زائگوٹ جو ہے وہ بھی اتنا چھوٹا اور اتنا باریک ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی پیپر کے اوپر ایک پین کے ساتھ ایک ڈاٹ لگائیں، ایک نقطہ لگائیں چھوٹا سا، تو وہ نقطہ بھی اس سے سینکڑوں گنا بڑا ہوگا، سینکڑوں گنا بڑا ہوگا وہ نقطہ بھی چھوٹا سا، اس قدر معمولی اور اس قدر خفیف کہ خوردبین سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ اس کا آغاز ہوتا ہے، تو پھر دنوں کے اندر پھر وہ ملٹیپلیکیشن کا عمل شروع ہوتا ہے، اور پھر زائگوٹ سے پھر وہ ایمبریونک فارم میں، اور مختلف ایمبریونک سٹیجز جو ہے وہ ان کو طے کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ پھر ایک جیتا جاگتا انسان جو ہے اس کا روپ دھار کر اس دنیا میں نمودار ہوتا ہے۔ تو انسان کی اصل حیثیت
گو کہ اس موضوع کو مختلف انداز سے پہلے بھی کافی دفعہ ڈسکس کیا جا چکا ہے، لیکن یہ ایک الگ انداز جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ انسان کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے۔ وہ تو کوئی کچھ بھی نہیں تھا، اس کے بارے میں کوئی وہم و گمان بھی نہیں تھا، اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں تھی، اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، لیکن انسان جو ہے ایک بڑے زمانے کے دوران میں ایک چھوٹے سے وقت کے لیے نمودار ہوتا ہے، اور پھر وہ اس دنیا سے جس طرح سے نمودار ہوا، بالکل ہی خفیف اور بے قدر پانی کے نطفے سے، اسی طرح سے پھر اسی طرح سے واپس اس زمین کی مٹی میں مطلب مل جائے گا اور فنا ہو جائے گا۔ لیکن باقی کیا رہے گی؟ باقی صرف اس کی آئیڈینٹی رہے گی، اس کی پہچان رہے گی، اور اس کی آئیڈینٹی اور پہچان کے ساتھ اس کا عمل رہے گا جو اس نے کیا۔ باقی سب کچھ جو ہے وہ فنا ہو جائے گا، اور اسی عمل کی بیس پر وہ دوبارہ جب زندہ کیا جائے گا تو اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی کہ تم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ تو انسان کی اصل حیثیت، انسان کی اوقات، انسان کی اپنی معلومات جو ہیں، انسان کی شناخت جو ہے، وہ اس سورہ مبارکہ میں ہمیں مختلف موضوع سے ملتی ہے، انسان بطور جنس بھی، اور انسان انفرادی حیثیت سے بھی، ایک اکیلی جان کے اعتبار سے بھی۔ تو بہرحال یہ ایک اسی ایک دو پوائنٹ ہیں اسی تک محدود رکھتے ہوئے ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، گو کہ اس میں اور بھی بہت سارے پہلو نکلتے ہیں، جو کہ ہم اس کو مطلب ابھی ڈسکس کرنا میرا خیال ہے وقت کا بھی کم ہے، اور وہ جو ہے وہ ذیلی ٹاپک سے ہو جائیں گے، سب ٹاپک سے ہو جائیں گے، تو اس لیے ہم انشاءاللہ آگے آنے والی آیات یا بہت سارے ایسے صورتیں آئیں گی جس میں اس بارے میں مزید ڈسکشن ضرور ہوگی۔ اب اسی انسان کی اصل حقیقت کو بتا کر کہ وہ کوئی قابل قدر چیز نہیں تھا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، بے شک ہم نے تخلیق کیا، پیدا کیا انسان کو ایک مخلوط نقطے سے، مخلوط قطرے سے، یا مخلوط نطفے سے۔ مخلوط یعنی مطلب میل اور فیمل جو سیلز ہیں، میل سپرم اور فیمل ایگ، مخلوط ان دونوں کو ملا کر ہم نے ایک قطرہ، ایک نطفہ جو ہے، ایک بے قدر پانی کا قطرہ جو ہے، جو کہ انتہائی خفیف اور ناتواں اور کمزور، وہ بالکل معمولی سا، اس کا سائز جو ہے وہ بھی ایک ملی میٹر کا بھی سینکڑواں حصہ بنتا ہے، اس قدر وہ چھوٹا اور خفیف سا وہ نقطے کی طرح کا وہ ایک مخلوط قطرہ جو ہے، نطفہ جو ہے، اس سے انسان کو پیدا کیا ہم نے۔ نبتلی ہی، ہم نے اس کو کس لیے پیدا کیا، یا ہم اس انسان کو اگر ہم اس ترتیب کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو انسان کو پہلے اس کی سب سے ابتدائی سٹیج کا اللہ تعالیٰ نے زائگوٹ کا ذکر کیا، جیسا کہ تذکرہ ہوا پہلے، تو پھر ہم اس کو پیدا کیا یا ہم اس کو پیدا کرنے جا رہے ہیں لنبتلیہ، تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ اس دنیا میں اس انسان کا ظہور جو ہے وہ آزمائش کے لیے ہو رہا ہے، اس کی انفرادی اس آزمائش جو ہے وہ اس میں ہوگی، وجعلناہ، اور اس آزمائش پر پورا اترنے کے لیے، اس آزمائش کو مطلب اس آزمائش کے قابل بنانے کے لیے اس کو، وجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا بنایا۔ خوب سننے والا اور دیکھنے والا، یہ ظاہری سماعت اور بصارت نہیں، بلکہ اس کی عقل اور سوچ اور شعور ہے، یعنی اس کو سمجھ، عقل اور سمجھ اور شعور اور پورا جو فہم جو ہے وہ عطا کیا۔ انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے، بہت ساری چیزوں کو سمجھتا ہے، اس کی جبلت میں بہت ساری چیزیں ہیں، پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کو سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا عقل و شعور عطا کیا ہے۔ وہ عقل و شعور جو ہے وہ در حقیقت انسان کا ٹول ہے، انسان کے پاس ایک ایسے مطلب اس کے ہتھیار ہیں جس کے ذریعے سے وہ اس آزمائش کے اوپر پورا اترنے کے پوری طرح سے قابل ہے۔ ان ہدیناہ، اور پھر ہم نے اس کو سارے ٹولز نہیں سمجھی، اس کے سارے ہتھیار اور سارے اوزار جو اس آزمائش کو پورا اترنے کے لیے اس کے لیے کافی ہونے چاہیے، وہ بھی اس کو باہم پہنچا دیا، پھر اس کے اوپر اضافی اس کے اوپر نعمت کی، ان ہدیناہ السبیلا،
کہ ہم نے اس کو راستہ بھی دکھا دیا، ہم نے اس کو ہدینا ہدایت بھی دے دی، نصیحت بھی دے دی، اس کے رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، اس کی اپنی جبلت میں چھپی ہوئی بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر رسولوں اور کتابوں کے بعد پھر علماء آئے، فقہا آئے، مفسرین آئے، جو مختلف طرح سے بیان کرتے ہیں اور مختلف طرح سے ہر ہر چیز جو ہے وہ انسان تک پہنچاتے ہیں۔ تو پھر ہم نے اس انسان کو اس کی ٹولز، اس کی ٹیکنیکس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھا بھی دیا کہ کون سا راستہ ہے جس پر چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہ ایگزیکٹلی ویسا ہی ہے جیسے مجھے یاد ہے، اب تو خیر ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بہت بدل چکا ہے، کہ جب ہم تعلیم کے دور سے گزر رہے تھے تو اس وقت وہاں پر جب ایگزامینیشن ہوتے تھے، سالانہ ایگزام جب ہوتے تھے، تو ان کے قریب قریب کچھ شارٹ کوشچنس کی بکس جو ہیں وہ آتی ہوتی تھی، اور پھر ایگزام سے بالکل قریب جو ہے وہ کچھ گیس پیپرز آیا کرتے تھے، گیس پیپرز جس میں بڑے بڑے جو اساتذہ کرام ہیں وہ ایک اپنے گیس جو ہے وہ لگا کر اس پیپر میں ممکنہ آنے والے سوالات جو ہیں وہ ذکر کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سوال آ جائے اور اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ پیپر ہی آؤٹ ہو جاتا تھا، وہ پیپر کے ایگزام سے یا امتحان سے ایک دن پہلے یا اسی رات کو وہ پیپر ہی کبھی کبھی وہ آؤٹ ہو جاتا، لیک ہو جاتا تھا، اور صبح سب کے ہاتھ میں وہ کوشچن پیپر جو ہے وہ ہوتا تھا۔ اکثر جو ہے وہ ایسے معاملات ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پر پورا کوشچن پیپر ہی اس کو تھما دیا، اور ان دی ارلی سٹیج اس کو تھما دیا کہ یہ تمہاری آزمائش ہے اور یہ تمہارا سلیبس ہے، اور اس سلیبس میں سے یہ سوال آئیں گے جن کو تم نے جواب دینا ہے۔ تو ہم نے تو اس کو سارا کچھ سمجھا کر، عقل و شعور دے کر، اس کو دنیا میں شناخت دے کر، اور اس کو سارا کچھ سمجھا بھی دیا، اس کو شارٹ کوشچن اور شارٹ آنسر بھی سارے بتا دیے کہ یہ کچھ پیپر میں آنے والا ہے، بس اس کی تم تیاری کر کے رکھو۔ تو اس قدر پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سہولتیں عطا فرمائی۔ اب اما شاکرم و اما کفورا، اب اس کے اوپر ہے، انسان کے اوپر، کہ چاہے وہ شکر گزاری کرے، چاہے وہ ناشکری کرے یا کفر کرے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے گیس بھی دے دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جو کوشچن پیپر آنا ہے وہ کوشچن پیپر بھی اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب وہ اس کے اوپر ہے کہ وہ اس کوشچن کے پیپر کے مطابق بھی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے یا اس کو چھوڑ دیتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ اس اعتبار سے، وسعت کے اعتبار سے بہت وسیع ہے، اس کی وسعت کو بھی ہم بہت زیادہ نہیں اس میں جاتے، لیکن اشارہ جو ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر بتا دیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک کمزور اور حفیف اور بالکل ایک ناقابل ذکر چیز سے انسان کو ایک شناخت دے کر اس دنیا میں جب ظاہر کیا، تو پھر اس کو ساری قوتیں اور ساری طاقتیں اور ساری توانائیاں جو ہے وہ ساری سکل جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی، اور اس کے ساتھ پھر اس کو گیس پیپر دے دیا۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ اب اختیار ہے تمہارے پاس کہ چاہے تم جس طرح سے اپنی زندگی گزارو، اور یہ اختیار کو استعمال کرتے ہوئے چاہے تم اس ہدایت کے راستے پر چل کے کامیابی کی طرف چلے جاؤ، یا اس ناشکری کے راستے پر چل کے، کفر کے راستے پر چل کے تم ناکامی کی منزل جو ہے یا ایک سخت عذاب والی منزل جو ہے اس کی طرف بڑھ جاؤ، یہ اب تمہارا اختیار ہے۔ اس اختیار کو پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں ذکر کیا، یہاں پر ایک بڑے خوبصورت اور بڑے الگ انداز سے ذکر کیا کہ اب انسان کی اپنی مرضی ہے۔ اب اس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تقدیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا گیا ہے تو پھر انسان کیا کر سکتا ہے، اگر تو تقدیر میں ہے، اگر تو نصیب میں ہے کہ جنت ہے تو جنت ملے گی، وگرنہ اگر جہنم ہی ہے تو جہنم ہی ہے، انسان کیا کر سکتا ہے؟ تو انسان اس طرح سے اپنی لاچاری اور مجبوری کا اظہار جو وہ کرتا ہے افسوس کے ساتھ کہ ہم میں سے بھی کچھ بہت سارے ایسے ہیں جو اس طرح کی کمزوریاں جو ہیں ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ جو تقدیر ہے یہ تو مطلب اس قدر سینسٹیو بھی ہے کہ یہ تو صرف اور صرف اللہ کا کام ہے کہ اس نے تقدیر میں اپنے علم کے مطابق کیا لکھا ہوا ہے، ہم اس کو نہیں سوچتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہمیں آج کے وقت میں، اس وقت میں ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹولز اینڈ ٹیکنیکس دی ہوئی ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں باندھا ہوا ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھنی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جکڑا ہوا ہے کہ تم نے کوئی نیک کام نہیں کرنا؟ ساری سکلز بھی دے دی، ساری فہم بھی دے دی، سوچ بھی دے دی، عقل و شعور بھی دے دیا، اس کے بعد کسی نے نہیں جکڑا اس کو کہ وہ اٹھ کر نماز پڑھے اور اٹھ کر نیکی کے کام کرے اور اٹھ کر گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ وہ اس کا اپنا اختیار یا اس کا اپنا
اپنی مرضی ہے کہ وہ کس طرح سے کرتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک بات گو کہ اس میں بہت سارے اور بھی مطلب علماء جو ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اس بات کو سمجھایا ہوا ہے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک دل میں ایک جو بات بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے۔ ان کو جب سوال کیا گیا ایک مجلس کے دوران، ایک محفل کے دوران، یا ایک کسی طرح سے لیکچر کے دوران، کسی نان مسلم نے، کہ اس میں اگر تو میں نان مسلم گھر میں پیدا ہوئی ہوں یا ہوا ہوں، اور نان مسلم ہونے کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ہی جنت میں جائے گا، تو نان مسلم اگر میں گھر میں پیدا ہوئی ہوں اور میں پھر نان مسلم ہی مروں گی تو اس میں میرا کیا قصور؟ تو میرا کیا قصور اس میں کہ میں نان مسلم پیدا ہوگی اور نان مسلم مروں گی، تو مجھے پھر کیوں جہنم میں پھینکا جائے گا؟ تو اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تھا کہ کس نے آپ کو مجبور کیا ہے؟ آپ یہاں پر آزاد ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ساری ہدایت اور نصیحت واضح کر دی ہے، آپ بالکل آزاد ہیں، بالکل با اختیار ہیں۔ آپ ابھی اسلام قبول کریں، ابھی اسلام میں داخل ہوں، ابھی اسلام کے احکامات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، کوئی آپ کو روکے ٹوکے کیوں کیوں آپ نہیں کر رہے؟ کس نے جکڑا ہوا ہے آپ کو؟ تو ان کا یہ جواب جو ہے وہ تقدیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے لیے کہ جو اس کے سوالات ہیں ان سب سوالات کا جواب دینے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ وہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم نے کون سا راستہ چوز کرنا ہے۔ اب کسی نے جکڑا نہیں، ایون کہ شیطان نے بھی جکڑ کے نہیں تمہیں پکڑا ہوا۔ تم اپنے نفس کے اوپر قابو پاؤ، اپنے اپنے نفس کے اوپر تم مطلب پوری طرح سے کنٹرول حاصل کرو، اور جس کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں طاقتیں دی ہیں اس کے مطابق اپنے معاملات کو درست کرو۔ بہت آسان ہے، جو ہمارے پوری طرح سے آپ اختیار میں ہے، لیکن اگر کوئی اس اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ خود ہے۔ تو ان اعتدنا للکافرین، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بھی دے دیا اور اختیار دے دیا کہ چاہے تو شکر گزاری کرو، چاہے تو کفر کرو اور ناشکری کرو، لیکن اب جس نے کفر کا راستہ اختیار کیا اس کے لیے ان اعتدنا للکافرین، بے شک ہم نے تیار کی رکھی ہے کافروں کے لیے سلاسلہ، زنجیریں، و اغلالن، اور توق، و سعیرہ، اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ بے شک وہ جو ناشکرے لوگ ہیں، مجرم لوگ جو ہیں، ان کے لیے تو پھر آخرت میں اس مہلت کے ختم ہونے کے بعد، اس مہلت کے دوران اگر اس نے توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، صحیح راستے پر نہیں آیا، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا کہ اس کے لیے تو پھر زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ، قیدیوں کی طرح وہاں پر حال ہوگا، اور وہ کس طرح سے وہاں پر ہولناک انجام ہوگا۔ کئی آیات اس پر گزر چکی ہیں۔ تو اس طرح کا ان کا وہاں پر انجام ہوگا۔ ہاں البتہ جنہوں نے تو شکر گزاری کا راستہ اختیار کیا، جنہوں نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کی فرما برداری کی، وہ سارے ان الابرار، بے شک وہ نیک لوگ، یہاں پر ابرار جو ہے نیک لوگ، ترجمہ بڑا مختصر ہے لیکن اس کے معنی بڑے گہرے ہیں، کہ جس نے ہر طرح کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کی، صبر کیا، شکر کیا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، نیکی کی طرف اپنے آپ کو بڑھایا، تو وہ سارے اس طرح کے معاملات جو ہیں، بے شک وہ نیک لوگ جو ہیں، یشربونا، وہ پئیں گے، من کاسن، ایسے جام سے، کاس جو ہے وہ ایسا پیالہ ہوتا ہے جو شراب سے لبریز ہو، شراب سے بھرا ہوا پیالہ جو ہے، کہ بے شک نیک لوگ جو ہیں وہ شراب کے پیالے میں سے پئیں گے، کانا مزاجها کافورا، جس میں ملاوٹ ہوگی کافور کی، اور اس شراب میں کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ کافور جو ہے وہ ہمارا ایک جانا پہچانا ورڈ ہے۔ کافور ایک مایا یا نیم مایا یا پیسٹ قسم کا کہہ لیں، یا مایا قسم کا ایک مطلب کمپاؤنڈ ہے، جو کہ کافور کے درخت سے، کیمفور اس کو انگلش میں کہتے ہیں، کافور کے درخت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے عام اور سب سے جو جانا پہچانا اس کا جو استعمال ہے وہ خوشبو کے طور پر ہے، کہ خوشبو جو ہے اس کی بڑی بڑی پیاری ہوتی ہے اور بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ٹھنڈی تاثیر رکھنے والا ہوتا ہے، اس میں خوراک میں بھی مختلف طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، یا میڈیسنز میں اس کو بہت اس کا رول ہے۔ اینٹی فنگل اور اس طرح کی جو میڈیسنز ہے اس میں اس کا استعمال جو ہے وہ بکثرت ہوتا ہے۔
تو کافور جو ہے خاص کر خوشبو کے اعتبار سے اور ذائقے میں بھی اس میں ایک تبدیلی، خوشگوار ذائقہ جو ہے وہ بھی اس کے اثر سے ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر کافور، اور یقیناً جو اللہ تعالیٰ نے قیامت یا جنت کا ذکر کیا، تو جنت میں اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا اندازہ کرنا دنیا کی زندگی میں ناممکن ہے۔ صرف ایک مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے ذکر کیا کہ ان کو شراب بھی پیش کی جائے گی، اور شراب بھی دنیا کی شراب کی طرح بدبودار نہیں ہوگی۔ دنیا میں بھی جو شراب ہے وہ اس کا خوشبو جو ہے یا اس کی بدبو جو ہے وہ بڑی عجیب سی بھی ہوتی ہے غالباً۔ اللہ تعالیٰ نہ سنگائے کسی کو دنیا میں اس کی بدبو جو ہے، تو لیکن آخرت میں وہ جو ہے وہ خوش ذائقہ ہوگی اور خوشبودار بھی ہوگی، وہ شراب جو ہے جو اللہ تعالیٰ وہاں پر دیں گے۔ عینن، وہ ایک چشمے سے نکلے گی، وہ کوئی عام شراب دنیا کی طرح نہیں ہوگی بلکہ چشمے سے ہوگی، اور چشمے کا مطلب ہے کہ تازہ شراب ہوگی وہ، جو ایک چشمے کی صورت میں بہ رہی ہوگی۔ یشرب بہا عباد اللہ، اس میں سے پیے گا اللہ کا بندہ، اس چشمے سے وہ شراب کو حاصل کرے گا، یا شراب اس چشمے سے اس کو پلائی جائے گی۔ یفجرونہا تفجیرا، وہ سب بہا لے جائیں گے اسے، خوب بہا لے جانا، یعنی اس چشمے کو جس طرف وہ چاہیں گے وہ جنتی جو ہے وہ بہا لے جائیں گے، یعنی ان کے لیے بڑا آسان ہوگا کہ ایک بڑا چشمہ جو ہے وہ شراب کا بہ رہا ہے، تو اس میں سے کوئی برانچ وغیرہ وہاں پر تو اس طرح سے کدال وغیرہ لے کر ان کو محنت نہیں کرنی پڑے گی، یقیناً ان کی خواہشات کا احترام کیا جائے گا وہاں پر۔ تو ان کی خواہش ہوگی کہ میرے پاس اس طرح سے وہ ایک برانچ اس چشمے سے ایک نہر کی شکل میں یا ایک برانچ کی شکل میں میرے پاس پہنچ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام جو ہے وہ بھی وہاں پر کر دے گا۔ کس طرح سے کرے گا واللہ عالم۔ بہرحال یہ بالکل آسان ہوگا جنتیوں کے لیے وہاں پر کہ اس چشمے سے کوئی برانچ لے کر وہ اپنی طرف لے جائیں، جہاں پر ان کو آرام کرنا ہے، جہاں پر سستانا ہے، اس طرف کو وہ اس کا رخ جو ہے وہ موڑ لیں۔ یوفون بن نظری، اب یہ جو جنت کے یہ جو انعامات ہیں، جنت کی جو نعمتیں ہیں، وہ کن لوگوں کو دی جائیں گی؟ کون سے لوگ ہیں جو اس کا بات کا حقدار ہوں گے کہ ان کو وہ نعمتیں دی جائیں گی؟ یوفون بن نظری، یہ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ وہ یخافون، اور وہ سب ڈرتے ہیں، یومن، اس دن سے، کان شرہ مستطیرا، جس دن اس کا شر جو ہے پھیلنے والا ہے، یعنی اس دن جو برائی کرنے والے، برے عمل رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کا شر جو ہے وہ ان کو بہت ہی خوفناک اور بہت ہی دردناک کیفیت میں مبتلا کر دے گا۔ تو اس دن سے، اس ہولناکی والے دن سے، جس میں شریر لوگوں کا شر جو ہے ان کو انتہائی بری اور سخت سزا کی کیفیت میں یا سخت ہولناک کیفیت میں وہ ان کو مبتلا کرے گا، اس دن سے وہ ڈرتے ہیں۔ اس دن سے ڈرتے ہیں، لیکن پہلا جو اس میں نقطہ ہے کہ وہ نظر پوری کرتے ہیں۔ اب یہ نظر پوری کرنا جو ہے یہ یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، اس کے بعد ہم آیات کو انشاءاللہ آسانی سے کور کریں گے۔ نظر پوری کرنا، اس کے بارے میں دو رائے جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ ایک تو سورہ مبارکہ کے شروع میں جیسا ہم نے تذکرہ کیا کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک واقعہ جو ہے، جو کہ اس سورہ مبارکہ کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، گو کہ وہ واقعہ جو ہے وہ بڑا ضعیف ہے، اس میں بہت سارے ایسے سوالات ہیں جس کی وجہ سے اس کو مطلب بہت زیادہ اس کو مانا نہیں جاتا، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے ترجمے ہیں جس میں اس کا ذکر جو ہے وہ پایا جاتا ہے، جس میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ واقعہ جو ہے اس کی مختصر تفصیل، مختصر سا یہ ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ دونوں کچھ بیمار ہو گئے، تو جس پر انہوں نے مختلف طرح سے ان کے علاج کرنے کی کوشش کی، تو کچھ صحابہ نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ کوئی نظر مانے ان کے لیے، کوئی نظر مانے۔ تو نظر ماننا کیا ہوتا ہے؟ نظر ماننا یہ وعدہ کرنا ہوتا ہے ایکچولی، کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نکال لے، یا میری یہ کیفیت کو اگر اللہ تعالیٰ دور کر دے، یا میری اس دعا کو اگر اللہ تعالیٰ پورا کر لے، تو اس صورت میں اتنے نفل پڑھوں گا، یا یہ نیکی کا کام کروں گا، یا یہ میں اس کا کروں گا۔ تو نظر کیا ہوتا ہے؟ اپنے اوپر نیک عمل کو واجب کر لینا، یہ در حقیقت نظر ہوتا ہے۔ اور جو کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے اس واقعے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، پہلا جو پوائنٹ ہے کہ اپنے اوپر کسی نیک کام کو
واجب کر لینا یا اپنے آپ وعدہ کر لینا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ مجھے یہ عطا فرمائے گا یا یہ میری دور کر دے گا تکلیف، تو اس کے بدلے میں یا اس کے شکرانے کے طور پر، بدلے میں تو نہیں ہو سکتا ڈیفینیٹلی، اس کے شکرانے کے طور پر میں اللہ تعالیٰ کے لیے اتنے نفل پڑھوں گا یا یہ نیک کام کروں گا یا اس طرح سے کسی کی مدد کروں گا۔ تو اسی طرح سے حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ سوری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے بھی ایک نظر مانی، اور ان کے ساتھ ان کی ایک خادمہ تھی جن کا نام فضا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ انہوں نے ان تینوں نے ایک نظر مانی کہ اگر تو حضرت حسین اور حضرت حسن جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیماری شفا جاب ہو جائیں گے تو وہ 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو تندرست کر دیا، تو پھر اس پر انہوں نے 3 دن کے روزے جو ہیں وہ قصد کیا تھا، وہ پورے کیے۔ تو وہ 1 سا کھجور یا کچھ ان کے پاس، ان کے حالات بھی ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ آسودگی والے نہیں تھے، تو کچھ کھجوریں تھیں یا کچھ تھا ان کے پاس کھانے پینے کا سامان۔ تو پہلا روزہ جب کھولنے کے لیے بیٹھے تو ایک مسکین آ گیا، تو انہوں نے سارا کھانا وہ مسکین کو دے دیا، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی۔ دوسرا جب روزہ کھولنے کے لیے مطلب وقت آیا تو ایک یتیم جو ہے اس نے آ کر سوال کیا، تو اس یتیم کو سارے کا سارا کھانا انہوں نے دے دیا، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ اور تیسرے دن جب وہ روزہ کھولنے لگے تو ایک قیدی جو ہے وہ آپ دونوں کے پاس آیا، اور انہوں نے اس قیدی کو سارا کھانا دے دیا۔ اور پھر اسی حالت میں جب وہ حضرت علی جو ہے وہ ایک دفعہ وہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ تو بھوک کی شدت سے بڑے نڈھال ہیں، وہ حضرت علی بھی اور ان کے دونوں بچے جو ہیں حضرت حسن اور حسین بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو پھر وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو ان کا بھی یہی حال دیکھا، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک رقت طاری ہوگی ان کی یہ کیفیت دیکھ کر۔ تو اتنے میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یہ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اہل بیت کے معاملے میں آپ کو مبارک دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا مبارک ہے؟ تو انہوں نے جواب میں یہ سورہ مبارکہ یا یہ آیات جو ہیں وہ پڑھی یا نازل ہوئی اس وقت۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ جو ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے، لیکن اکثر رائے جو ہے یا غالب رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ہے بڑی ضعیف روایت یا ضعیف واقعہ ہے۔ بہت سارے اس میں کوشچن ایسے ہیں جو اس کی ضعیف ہونے کی وجہ سے وجہ بنتے ہیں۔ تو بہرحال ایک واقعہ جو ہے واللہ عالم، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم مطلب صحیح نصیحت جو ہے وہ اخذ کر سکے ہر چیز سے۔ تو اسی طرح سے نظر جو ہے، ایک انسان جو ہے وہ اگر نظر مانتا ہے یا کوئی منت مانتا ہے، تو وہ ایک تو بات طے ہے کہ وہ منت جو ہے وہ کسی نیک کام کی ہونی چاہیے، کسی برائی کی نیت سے یا کسی بری چیز کے خواہش کے نتیجے میں کوئی برا کام کرنے کی نظر ماننا، وہ تو قطعاً کسی طرح طور پر کوئی اجازت بھی نہیں ہے۔ مباح چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ احتیاط برتنی چاہیے اور نہیں اس طرح کی نظر وغیرہ ماننی چاہیے۔ ہاں، نیک کام کرنے کے لیے وہ نظر جو ہے ماننا چاہیے، اور وہ بھی ایسی نظر جو کہ قابل قبول ہو یا قابل عمل بھی ہو۔ تو کوئی مطلب کوئی وعدہ اس کا سب سے بہترین جو ہے وہ شکرانے کے طور پر نفل ادا کرنا، یا اپنی ہمت و طاقت کے مطابق کوئی نیکی کرنا جو ہے مختلف طرح سے ہو سکتا ہے۔ نظر کا ایک دوسرا پہلو جو ہے نظر ماننے کا، جیسا کہ ذکر کیا، یہ بھی ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے یقیناً، لیکن اس کا دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کا اقرار کر کے نظر ماننا۔ جیسے ہی انسان جو ہے وہ اپنا کلمہ توحید جو ہے اس کو دہراتا ہے، یا اس کو اس کی طرف وہ جب آتا ہے، ایک مومن جو ہے، یہ ایک ایمان والا ایک مسلمان جو ہے، اس نے اپنے ایمان کی جو حقیقت جو اپنے دل میں اس نے قبول کی ہوئی ہے، وہ در حقیقت اس کا ایک وعدہ ہے جو اس نے اپنے ساتھ کیا ہوا ہے کہ وہ اس ایمان کے مطابق اپنے سارے عمل جو ہیں وہ پورے کرے گا۔ تو اپنا ایمان کا اقرار کر کے ایک مومن جو ہے وہ اپنے ساتھ بہت سارے وعدے کر لیتا ہے۔ نظر کیا ہے کہ اپنے ساتھ ایک وعدہ کر لینا کہ میں ایسا نیک کام کروں گا۔ تو اگر کوئی کلمہ گو ہے تو کلمہ گو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے ساتھ بہت سارے وعدے کر رکھے ہیں جن کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر یہ آگے آنے والی آیات کو دیکھیں تو یہ بہت وسیع ہمیں ایک ٹاپک جو ہے وہ دیتی ہے کہ اپنے ساتھ انسان نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کے احکامات کو پوری طرح سے نبھانے کی کوشش کرے گا، تو ان وعدوں کو پورا کرے گا، جو اس نظر کو پورا کرے گا، وہ در حقیقت
وہ در حقیقت اس بات کا حقدار ہوگا کہ اس کو جنت جنت میں وہ نعمتیں ملیں۔ تو وہ دونوں پہلو میں سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن دوسرا جو ہے وہ زیادہ غالب امکان ہے کہ یہاں پر اس کا مفہوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، جو اپنے نفس کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، جیسے ہی وہ ایمان کا اقرار کرتا ہے تو ان وعدوں کو وہ پورا کرتا ہے، ان نظروں کو وہ پورا کرتا ہے، اور پھر ان نظروں کو پورا کرتے ہوئے اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے نیک کام کرتے ہوئے وہ اس شر والے دن سے، اس سخت دن سے بھی ڈر اور خوف جو ہے محسوس کرتا ہے، اور اس سے بچنے کی جو انتہا کوشش ہے اپنی وہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اور بھی کچھ نیک عمل ہیں، جس میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، وہ اس کی محبت میں، کس کی؟ یعنی اللہ کی محبت میں وہ کھانا کھلاتا ہے۔ کس کو کھانا کھلاتا ہے؟ مسکینم و یتیم و اسیرا، کسی مسکین کو اور کسی یتیم کو اور کسی اسیر کو یا قیدی کو۔ یتیم اور مسکین اور قیدی یہ کو کھانا کھلانا جو ہے، یعنی یہ اس سے پہلے بھی ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں ہی دیکھا ہے کہ نیک کاموں میں مسکین کو اور یتیم کو کھانا کھلانا یہ کس قدر ایک اہم ہے۔ جنت میں جانے والے جو لوگ مستحق ہیں ان کے ذکر جہاں پر آیا ہے، ان میں کئی دفعہ یہ ذکر جو ہے کہ وہ دنیا میں مسکین کو اور یتیم کو اور اسیر کو، قیدی کو، وہ لوگ قیدی جو ہے وہ گو کے ڈفرنٹ شکلیں ہو سکتی ہیں قید و بند کی، تو بہرحال وہ سفید پوش لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، یا بہت سارے لوگ جو حقدار ہیں ان کو وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انما نطعمکم، اور پھر وہ کہتے ہیں، وہ کھانا کھلاتے ہیں تو وہ کھانا کھلا کر یا تو ان کو جن کو وہ کھانا کھلاتے ہیں ان سے کہتے ہیں، یا اپنے دل میں وہ کہتے ہیں انما نطعمکم، بے شک ہم نے صرف کھانا کھلایا لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہیں ہم چاہتے کوئی بدلہ اور نہ ہی کوئی شکریہ، کہ یہ کھانا تو ہم نے صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھایا ہے، اس کے بدلے میں ہم دنیا کوئی محبت، دنیا کوئی طمع، دنیا کوئی لالچ، دنیا کوئی بدلہ یا دنیا کی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں چاہتے۔ یعنی وہ کھانا کھلاتے ہیں اور وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے کسی مقصد کے لیے نہیں، دنیا کے کسی دکھاوے کے لیے نہیں، دنیا کا کوئی طمع لالچ کے لیے نہیں۔ انا نخاف، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، کہ ہم ڈرتے ہیں، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن سے جس میں منہ بگاڑ دینے والا سخت ہوگا، یعنی ایک ایسا سخت دن جس میں جو مجرم ہے ان کے منہ بگڑ جائیں گے، ان کی حالت اور کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، اور کس طرح سے لٹکے ہوئے منہ اور شرمندگی والے منہ اور سیاہ چہرے والے منہ، اور ایسے چہرے بھی جن کے اوپر کھال نہیں ہوگی، جیسا کہ ان کے بارے میں ذکر ہوا جو گداگر ہیں، جو پیشہ ور بکاری جو ہیں ان کے بارے میں، کہ ان کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، اس حالت میں وہ ملیں گے۔ تو منہ بگاڑنے والے سخت دن کے دن سے ڈرتے ہیں وہ۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو بچائے گا اللہ انہیں اس دن کے شر سے، یعنی اس دن کے سختی سے، اس دن کی جو ہولناکی ہے، اس دن سے اللہ، اس سختی اور ہولناکی سے اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کو محفوظ رکھے گا، یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی نظروں کو پورا کیا ہوگا۔ وَلَقَّاهُمْ نظرتم و سرورا، اور وہ عنایت فرمائے گا انہیں تازگی اور سرور، بلکہ نہ صرف اس شر سے، اس ہولناکی سے ان کو محفوظ رکھے گا، بلکہ ان کے چہروں پر تر و تازگی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو تر و تازگی اور سرور اور خوشی جو ہے وہ وہاں پر عطا کرے گا، کوئی خوشگوار ماحول میں اور خوشگوار موڈ میں وہاں پر ہوں گے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اور یہ بدلہ دے گا انہیں اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا، جنتاً، ان کے صبر کا بدلہ ان کو کیا ملے گا؟ جنت، وہ حریرن، اور ریشم، جنت کی صورت میں اور ریشمی لباس کی صورت میں ان کو بدلہ دیا جائے گا ان کے صبر کی وجہ سے، جو انہوں نے دنیا میں مختلف کاموں کے اوپر کیا۔ اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، سختیاں برداشت کرنی ہیں، سارے جتنے بھی معاملات ہیں ان ساری منزلوں کو انہوں نے بحثن عبور کیا صبر کے ساتھ، تو اس کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ گو کہ مرد کے لیے دنیا میں تو ریشم جو ہے وہ حرام ہے، ریشمی لباس جو ہے وہ حرام ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت کا لباس جو ہے وہ ریشم کا ان کا کر دیں گے۔
یہ مردوں کا ایک بہت ہی مشہور کپڑا ہے جس سے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، جس کو شاید بوسکی کہتے ہیں، بوسکی یا مطلب اس طرح کا، اچانک سے میرے ذہن سے نام نکل گیا۔ بڑا مشہور کپڑا ہے جو کہ بڑے ایک مہنگا کپڑا بھی ہے اور بڑا یوز بھی ہوتا ہے اکثر، لیکن وہ اگر اس کی تحقیق کریں تو وہ خالص ریشم، خالص ترین ریشم سے جو کپڑا بنے گا وہ نہایت ہی نرم اور نہایت ہی دبیز ہوگا۔ تو ہمیں ایسے کپڑوں سے بہرحال احتیاط جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ متکئین فیہا علی الارائک، سب تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے وہ اپنے تختوں پر، یعنی جنت میں اپنے آرام قدوں پر وہ تکیہ لگائے ہوئے بہترین ماحول میں ہوں گے وہاں پر۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہیں وہ دیکھیں گے اس میں سخت دھوپ اور نہ ہی سردی۔ وہاں پر سورج کی روشنی جو ہوگی وہ بھی ہوگی سورج کی یا جس بھی سورس سے ہوگی وہ، لیکن وہ اس میں کوئی تپش نہیں ہوگی، اور سائے میں سردی بھی نہیں ہوگی، یعنی سردی اور گرمی سے درمیان میں ایک معتدل اور بڑا ہی خوشگوار وہاں پر موسم ہوگا ان کے لیے۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے جنت کے سائے، جنت کے سائے یا جنت کے جو درخت وغیرہ ہوں گے ان کے سائے جو ہیں ان کے اوپر وہ جھکے ہوئے ہوں گے، ان کے قریب ہوں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور قریب کیے جائیں گے اس کے پھل خوب قریب کرنا، اور ان درختوں کے اوپر جو پھل لگے ہوئے ہوں گے وہ ان کے قریب تر ہوں گے کہ بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے بھی وہ بڑی آسانی سے ان کو توڑ سکیں گے یا ان کو حاصل کر سکیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بَانِيَةً وَيُطَافُ عَلَيْهِ بَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور پھرایا جائے گا ان پر چاندی کے برتنوں کو، پھرایا جائے گا یعنی ان کے لیے کچھ غلام جو ہے وہ مختص ہوں گے، جن کے بارے میں آگے ذکر ہوگا، جن کے ذریعے سے ان کے اوپر چاندی کے برتنوں کو، یعنی چاندی کے برتنوں میں ان کو پیش کیا جائے گا۔ وہ اکوابن، اور آب خورے، چاندی کے برتن یعنی پیالے وغیرہ، اور آب خورے یعنی جگ وغیرہ یا چینکیں وغیرہ جس میں سرو کیا جاتا ہے، اور فضہ جس میں پیا جاتا ہے، یعنی برتن وہاں پر کراکری جو ہے وہ کیسی ہوگی؟ چاندی کے برتنوں کو، وہ اکوابن کانت قواریرا، شیشے کے ہوں گے، آب خورے جو ہیں وہ شیشے کے ہوں گے، یعنی وہاں پر کراکری جو ہے وہ چاندی اور شیشے کی ہوگی، اور شیشہ بھی ایسا قواریرا من فضہ، شیشے بھی چاندی کی طرح، اور شیشے بھی چاندی کی طرح وہاں پر چاندی جو ہے وہ چاندی کے برتن اگر وہ اچھی طرح سے چمک رہے ہیں تو ان کی اپنی چمک جو ہے وہ بھی ایسی شیشے کی طرح چمک ہوتی ہے، لیکن وہاں پر چاندی کس طرح سے ہوگی یا کس دھات سے یا کس خاص چیز سے وہ برتن بنائے جائیں گے، دنیا میں اس کا کوئی نظارہ جو ہے وہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ تو وہاں پر چاندی بھی، چاندی کے برتن جس کے ہوں گے وہ بھی ایسی ہوگی جیسے کہ شیشہ ہے۔ قدروہا تقدیرہ، اور انہوں نے ایک اندازے سے بنایا ہوا ہوگا، خوب اندازہ کرنا، یعنی وہ جو غلام ہیں ان کے جنت میں، انہوں نے اس پیالے کو یا اس جو شراب جو ان کو پیش کی جائے گی وہ اس قدر اس کو بھرا ہوگا کہ جو ان کی خواہش کے، جنتیوں کی خواہش کے عین مطابق ہوگا، یعنی جو بھی پیالہ یا جس بھی برتن میں ان کو سرو کیا جائے گا ان میں اس کی مقدار ایسی ہوگی جتنی ان کی خواہش ہوگی، اس سے زیادہ بھی نہیں ہوگی، اس کے کم بھی نہیں ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ وہاں پر بقدر مطلب خواہش وہاں پر وہ عطا کریں گے، اور جتنی خواہش ہے اتنا وہاں پر پوری طرح سے اندازے کے مطابق وہ وہاں پر ان کو دیا جائے گا۔ وہ یسقون، اور وہ سب پلائے جائیں گے، فیہا اس میں، کاسن جام، وہی جام، کاسن جو ہے وہ شراب کے جام کو کہتے ہیں، یہ شراب کا پیالہ، کان مزاجها زنجبیلا، جو ہوگی اس میں آمیزش سونٹ کی، اس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ پہلے جو ہے پہلے تذکرہ جو گزرا تھا وہ تھا اس کی کافور کی، کہ کافور کی اس میں ملاوٹ ہوگی یا کافور کا اس میں اثر ہوگا۔ یہاں پر سونٹ، کافور، سونٹ جو ہے یہ ادرک کی طرح کا ایک کہہ لیں کہ ایک پھل یا ایک چیز ہے جو کہ خشک ادرک کی طرح، یا خشک ادرک کو بھی کہتے ہیں، یا خشک ادرک سے ملتی جلتی ہے، اور اس کو عرب میں قہوہ وغیرہ یا چائے وغیرہ میں اس کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی تاثیر جو ہے وہ گرم ہوتی ہے۔ پہلے جو کافور جو ہے اس کی تاثیر جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، ٹھنڈے مزاج کا وہ ایک کہہ لیں کہ مایع ہے یا لیکوڈ ہے یا کمپاؤنڈ ہے، اور یہ زنجبیل، یہ جو زنجبیل ہے یہ جو ہے وہ
گرم نوعیت کی ہوتی ہے، گرم کولڈ ہاٹ ڈرنک میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا بھی ذائقہ جو ہے وہ بڑا خوشگوار ہوتا ہے اور خوشگوار قسم کا ہوتا ہے، اور خوشگوار اس کی خوشبو بھی اور ذائقہ جو ہے وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے اس سے، چائے وغیرہ کا یا جو بھی ہے۔ تو اب اس کی طرف ہے کہ اس جام میں، اس شراب میں پھر سونڈ کی ملاوٹ ہوگی، اس کا ذائقہ جو ہے وہ اس طرح سے معتدل ہوگا اور اتنا خوشگوار ہوگا کہ وہ بڑی بڑی خوشگواری کے ساتھ وہ پئیں گے اسے، جنتی جو ہے عینن، وہ بھی چشمے سے ہوگا، وہ بھی تازہ چشمے سے وہ ایسی شراب جو ہے وہ وہاں پر ان کو مہیا کی جائے گی۔ فیہا تسمى سلسبیلا، اس میں عینن فیہا، اس میں ایک چشمہ ہوگا، یعنی جنت میں ایک چشمہ ہوگا جس میں سے یہ شراب جو ہے وہ ان کو پلائی جائے گی، اور اس چشمے کا نام کیا ہوگا؟ تسمى سلسبیلا، اس کا نام جو ہے وہ سلسبیل ہے، یعنی جنت کا ایک چشمہ جو ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اس سے وہ شراب جو ہے وہ جاری و ساری ہوگی یا پلائی جائے گی۔ سلسبیل جو ہے جنت کے ایک چشمے کا نام ہے، اور کہتے ہیں کہ ایسا پانی جو کہ بہت ہی ہلکا اور بہت ہی میٹھا ہو، جو بڑی آسانی سے حلق کے نیچے گزر جائے، تو اس کو بھی سلسبیل کہتے ہیں عربی میں۔ بہرحال سلسبیل نامی چشمہ جو ہے وہاں سے اس کو وہ شراب جو ہے وہ پلائی جائے گی، یہ زنجبیل جو ہے، زنجبیل ملی یا زنجبیل کی امیشس والی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور وہ گھوم رہے ہوں گے ان پر لڑکے ہمیشہ رکھے جانے والے۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، جب تو دیکھے گا انہیں تو خیال کرے گا انہیں موتی بکھرے ہوئے، یعنی ان کے اوپر ایسے نوجوان اور خوبصورت اور نو عمر لڑکے جو ہیں وہ ان کی خدمت مدارت کے لیے ہوں گے، جو ان کو شراب پیش کریں گے، ان کو پھل یا ان کی خدمت مدارت ہوگی، تو وہ اس قدر خوبصورت ہوں گے، اس قدر مطلب چمک دمک والے ہوں گے، ان کے لباس وغیرہ اور ان کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کی مستعدی ایسی ہوگی کہ اس قدر وہ چاق و چوبند ہوں گے، اور ابھی جیسا کہ اوپر ذکر ہوا کہ ان کو بقدر خواہش ان کو وہاں پر وہ سرو کریں گے، تو یعنی اتنے وہ مطلب عقل و شعور رکھنے والے بھی ہوں گے کہ جتنی ان کو ضرورت ہوگی اس کے مطابق وہ ان کو وہاں پر مہیا کریں گے۔ تو وہ لڑکے جو ہیں، جی ایک منٹ، تو وہ لڑکے وہاں پر جو ان کی خدمت مدارت کے لیے ہوں گے، وہ وہاں پر ایسے ہوں گے کہ جیسے ہمیشہ اسی عمر میں رہیں گے، یا اسی حالت میں اسی طرح چاق و چوبند اور خوبصورت اور رہیں گے، اور اس قدر مستعدی ہوں گے جیسے وہ بکھرے ہوئے موتی، یعنی ایکٹیو ہوں گے وہاں پر ہر لحاظ سے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تو دیکھے گا وہاں تو دیکھے گا نعمت اور سلطنت عظیم، جب تو ادھر ادھر دیکھے گا نعمت، تو نعمت اور سلطنت عظیم دیکھے گا، یعنی جنتی جو ہے پہلے جو ذکر ہوا تو وہ تو ایک انڈیویجول، ایک جنتی کو کس طرح سے نعمتیں جو وہ عطا کی جائیں گی، وہ جنتی اگر اپنے ارد گرد دیکھے گا تو دوسرے جو جنتی ہیں وہ ان کو بھی اسی طرح سے ماحول ملے گا، اور ہر طرف جو ہے وہ پوری سلطنت جو ہے وہ ان نعمتوں سے بھری پڑی ہوگی، یعنی ہر طرف وہ نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی جو مختلف لوگوں کو وہاں پر، جنتیوں کو وہاں پر ملیں گی۔ عالیہم ثیاب سندس خضر، ان کے اوپر کپڑے ہوں گے باریک ریشم کے، سبز رنگ کے، وہ استبرق، اور موٹا ریشم، باریک اور موٹے سبز رنگ کے ریشم کے لباس ہوں گے ان جنتوں کے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور سب پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے، ان کو چاندی کے کنگن یا چاندی کے زیورات جو ہیں وہ ان کی آرائش ہوگی، یعنی جو جنتی جو ہیں وہ چاندی کے زیور جو ہیں وہ وہاں پر ان کو مہیا کی جائیں گے، وہ ان سے پہنیں گے، جیسے کہ مرد بھی جو ہے اور خواتین جو ہیں ان کا تو زیور بڑا ہی پسندیدہ ایک چیز ہے، لیکن مردوں کے لیے بھی کوئی کچھ انگوٹھیاں وغیرہ دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں، یا وہ تاج وہ پہنتے ہیں بادشاہ قسم کے لوگ، یا گلے میں مالا وغیرہ یا اس طرح کا زیور جو ہے، وہ مرد بھی اگر تو بڑا ہی خوشحال ہے تو اس طرح کی خواہشات جو وہ کر لیتا ہے وہاں پر، تو ان کو یہ میسر ہوگا اور ان کے لیے سہولت ہوگی ان کی۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا انہیں ان کا رب شربت پاکیزہ، اور وہاں پر جو مشروبات ہوں گے وہ پاکیزہ ہوں گے، شراب کی شکل میں بھی اور دوسرے مشروبات جو بھی ہوں گے وہ دنیا کے مشروبات کی طرح نہیں، خاص کر شراب کا اگر تذکرہ کریں تو دنیا میں جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں شراب کے، وہ وہاں پر ان سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہوگی بالکل بالکل ہی، اور وہ تر و تازہ ہوگی، خوشگوار ہوگی، اور
اچھے اثرات رکھنے والی ہوگی، دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، بے شک یہ ہے تمہارے لیے بدلہ اور ہے تمہاری کوشش قابل قدر۔ یہ تمہارے اس صبر کا بدلہ ہے یا ان کوششوں کا بدلہ ہے جو تم نے دنیا میں کی، اور اور جنت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وکان سعیکم مشکورا، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کوششوں کی، تمہاری سعی کی، تمہاری ہمت کی، جو بھی تم نے دنیا میں کیا اس کی قدر کرے گا اللہ تعالیٰ وہاں پر، مشکور ہوگا یعنی قدر کرے گا اللہ تعالیٰ، قدر دانی سے وہاں پر تمہارا سارا جو ہے وہ پیش آئیں گے سارے، تمہاری قدر دانی ہوگی وہاں پر۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن ترتیلا، بے شک ہم نے اتارا ہے۔ اب یہ موضوع دوسرا آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے۔ اب یہ لوگ جو ہیں یہ بار بار آپ کو مختلف طرح سے مطلب کمپرومائز کرنے کے لیے کہتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں، یا قرآن کے بارے میں بھی، خاص کر اس آیت کے حوالے سے، کہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ قرآن کیوں نہ نازل ہو گیا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو گیا تھا، تو ایک ہی دفعہ قرآن نیچے لے کر کوئی فرشتہ آئے یا اللہ خود آئے یا آپ ہمارے سامنے جائیں اور قرآن لے کر آئیں تو پھر ہم مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کہہ رہے ہیں کہ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، کہ بے شک ہم نے اتارا ہے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے، یہ ہماری مشیت ہے، یہ ہمارا اختیار ہے، یا ہماری یہ چوائس ہے کہ ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے اوپر اتارا ہے۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے رب کے فیصلے پر صبر کریں، یعنی اپنے رب کے احکامات جو ہیں صرف ان کے مطابق آپ صبر کے ساتھ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرتے رہیں۔ ولا تطع منہم عاصما او کفورا، اور آپ مت کہا مانے ان میں سے کسی گناہ گار کا یا کسی بہت ناشکرے کا، ان گناہ گاروں یا ناشکروں کا کہا آپ نہ مت مانیں، یہ جیسا کہ ابو جہل یا ولید بن مغیرہ یا عتبہ یا دوسرے اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ مختلف طرح کی پیشکش کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کچھ لے دے کے معاملات جو ہیں وہ طے ہو جائیں، کوئی نرمی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی توحید کے یا دوسرے میٹرز میں آ جائیں۔ تو کئی جگہوں پر ایسی آیات آئی ہیں یہاں پر بھی کہ ان کے ساتھ اب کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، ان کی کوئی بات نہیں ماننی، توحید میں کوئی نرمی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ وَاذْكُرْ، اور آپ ذکر کیجئے، آپ یاد کیجئے اسم ربک بکرۃ و اصیلا، اپنے رب کا نام صبح اور شام، یعنی صبح اور شام کا جب کہیں گے کہ صبح اور شام، صبح کے اذکار یا شام کے اذکار یا صبح اور شام کے درمیان، دن کے دوران میں بھی مختلف اوقات میں آپ اپنے رب کا ذکر اذکار جو ہے وہ کرتے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک آیت بھی گزری تھی کہ دنیا میں زندگی، دن کے وقت میں زندگی، دنیا کی دھوپ جو ہے اس میں بھی انسان لگا رہے، ظاہری اعتبار سے وہ تو دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، لیکن روحانی اعتبار سے اس کا کنیکشن ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹیبلش ہونا چاہیے۔ تو اسی کی یہ ایک دوسری شکل ہے کہ صبح شام جو ہے وہ اپنے رب کے ذکر اذکار اور اس کی تسبیحات اور اسی کی طرف فوکس رکھتے رہیے آپ۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات میں بھی آپ اس کو سجدہ کیجئے، یعنی ایک تو اس میں رات کی نمازوں کا بھی آ سکتا ہے جیسے مغرب کی اور فجر کی، مغرب عشاء اور فجر کی، یا رات میں جو نوافل عبادت ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے کہ آپ رات کو بھی اسی کو یعنی اللہ کو سجدہ کیجئے۔ وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور تسبیح کیجئے لمبی رات، یعنی رات کا اکثر حصہ جو ہے یا لمبی راتوں کا اکثر حصہ، رات کا اکثر حصہ جو ہے وہ اللہ کے حضور آپ سجدہ کیجئے اور اس کی تسبیح اور اس کی حمد وغیرہ وہ بیان کرتے رہیے۔ رات کی عبادات جو ہے اس کی بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، بے شک یہ جو کافر لوگ ہیں یہ تو جلدی ملنے والی جو محبت ہے، یعنی جلدی ملنے والی چیز یعنی دنیا جو ہے وہ تو اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں اپنے پیچھے بھاری دن کو، اور دنیا کی محبت میں وہ ایک بھاری دن جو ان کے اوپر آنے والا ہے، ایک قیامت کا دن جو ہے، اس کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو پسے پش ڈال دیتے ہیں۔ ان کی یہ خواہش ہے کہ بس دنیا میں جو ہمیں مل رہا ہے یہ ہمیں مل جائے، آخرت جب آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ یہ پچھلی سورہ مبارکہ میں بھی اس طرح کی آیات گزری ہیں کہ وہ دنیا کی محبت، دنیا کی چیزیں جو ہیں جو جلدی ملنے والی، جو ان کے سامنے ہر وقت موجود ہیں، ان سے وہ محبت کرتے ہیں، اور آخرت میں جو
ابدی چیزیں، دنیا کی عارضی چیزوں کے ساتھ وہ محبت لگائے بیٹھے ہیں، لیکن آخرت میں جو ابدی چیزیں ہیں، ہمیشہ کے لیے جو نعمتیں ہیں، ان کو وہ بھول بیٹھتے ہیں۔ ایون کہ ان کو بھاری دن سے ڈرا بھی دیا گیا کہ تمہارے اوپر بڑا بھاری دن ہوگا، بڑا سخت عذاب اور سزا والا دن ہوگا، اس کو بھی وہ اگنور کر دیتے ہیں اور بس اس کو پھر بھلا دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، جب آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ نحن خلقناکم وشددنا اسرہم، ہم نے پیدا کیے انہیں اور ہم نے مضبوط بنائے ان کے جوڑ۔ اب دوبارہ سے وہی شروع کی آیات کی طرف دوبارہ سے اس کا لنک چلا گیا کہ ہم نے اس انسان کو پیدا کیا، کس طرح سے پیدا کیا؟ بے قدر پانی کے ایک مخلوط نطفے سے، کہ کیا اس کی کیفیت تھی، کیا اس کی پہچان تھی، کیا اس کی شناخت تھی؟ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اور نہ صرف پیدا کیا، وہ شددنا اسرہم، اور ہم نے مضبوط بنائے اس کے جوڑ۔ اور انسان کے جوڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے، یا جوڑوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جو مسلز ہیں، جس کو ٹینڈن مسل کہتے ہیں، اگر کوئی جانور وغیرہ اگر آپ کاٹیں تو وہ مسل جو ہڈی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، جو ہڈی اور گوشت کے درمیان جو کنیکٹنگ جو مسلز ہوتے ہیں، وہ سفید کلر کے ہوتے ہیں۔ وہ سب سے زیادہ مضبوط مسل جو ہے وہ مانے جاتے ہیں کسی بھی جانور کے جسم میں، جو ہڈی اور فلیش یا گوشت جو ہے، ان کو جو جوڑنے کے درمیان کا جو کام آتے ہیں، تو وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کے مضبوط جوڑ جو ہیں پیدا کیے، جس کی وجہ سے ان کا پورا جسم جو ہے وہ بڑی طاقت کے ساتھ اٹھتا ہے، اور وہ باقی معاملات جو ہیں وہ نبھاتے ہیں۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں ہم بدل کر لے ہیں ان جیسے تبدیل کر کے۔ ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑوں کو مضبوط بنایا، اور ہم اس بات پر پوری طرح سے قادر ہیں کہ اگر وہ اسی طرح سے ناشکری کرتے رہیں تو ہم ان کو نیست و نابود کر دیں پچھلی قوموں کی طرح، اور ان کی جگہ پر کوئی دوسری قوم لے کر آ جائیں، یا ہم اس چیز پر پوری طرح سے قادر ہیں کہ دنیا میں ان کو ہم مطلب فنا کریں گے جب، تو آخرت میں ان کو دوبارہ سے انسان جو ہے وہ بنا کر اٹھا کھڑا کریں۔ پوری طرح سے ہم قدرت رکھتے ہیں ان کے اوپر، اس پر۔ ان ہی تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، یہ قرآن، یہ جو پیغام ہے، یہ ایک نصیحت ہے۔ نصیحت جو ہے وہ یاد دہانی کے لیے، بار بار یاد دہانی کے لیے بھی ہوتی ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اختیار کرے اپنے رب کی طرف راستہ۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس نصیحت کو اچھا استعمال کر کے، اس کے پازیٹیو اثرات لے کر اللہ کی طرف راستہ اختیار کر لے، یا اللہ کی طرف چلنا شروع کر دے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، یا یہاں پر وقت یا دوسرا بھی اسی میں آ جاتا ہے، یا اس کی مرضی ہے کہ وہ اس سے منہ پھیرے اور گمراہی کے راستے پر چل نکلے، جس کا انجام جو ہے وہ جہنم کی طرف ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ وہ چاہے اللہ۔ تمہاری چاہت یا تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا۔ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب اللہ چاہے گا، جو اللہ چاہے گا، جیسے اللہ چاہے گا ویسا ہی ہوگا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اس اختیار کو استعمال کر کے تم مطلب کچھ معاملات جو ہیں ان کو طے کر سکتے ہو، لیکن جو تمہیں ملے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ تمہارے اوپر کوئی سختی آئے گی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تمہارے اوپر کوئی آسودگی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جو تمہارے حالات ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن ان حالات میں اس اختیار کو پازیٹیو استعمال کر لو تو یہی تمہارے لیے بہتری ہے۔ اگر کسی کو اگر بڑا مال ملا ہے تو وہ مال اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے۔ اگر اس نے اپنے معاملات کو درست رکھتا تو پھر بھی اس کو اللہ تعالیٰ مال عطا کر ہی دیتا، لیکن اگر اس نے اپنے معاملات کو درست نہیں رکھا، اگر اس نے بے ایمانی کر کے یا ناجائز ذرائع سے اس مال کو کمایا ہے، تو مال تو اتنا ہی ہے جو اس کو ملنا تھا، لیکن اس نے اپنی آخرت جو ہے وہ گوا دی۔ تو انسان کے اوپر چاہے آسودگی ہے، چاہے آزمائش ہے، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انسان کا اپنے اختیار یہ ہے کہ جو بھی حالت ہے اس کے اوپر وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر وہ شکر ادا کرے گا تو کامیاب ہوگا، اگر وہ بے صبری کرے گا تو وہ ناکام ہوگا۔ تو جو بھی راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا جو بھی ہوگا وہ سب اللہ تعالیٰ کے، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو تمہارا چاہنا یہی ہے کہ تم اپنے معاملے کو، اپنے اختیار جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اس کے مطابق تم درست کر لو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ تمہارے کیا معاملات ہیں، کیا نیتیں ہیں، ارادے ہیں، کہ کس طرح سے تم اختیار کو استعمال کرتے ہو، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، اور بڑی حکمت کے ساتھ اس نے سارا اختیار جو ہے وہ تمہیں دیا ہوا ہے، کہ اس میں بڑی گہری حکمت ہے کہ انسان
خود ہی اپنی حجت ہے، انسان کی حجت اس کے اپنے ہی نفس میں ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمن، وہ داخل کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں، یعنی جو اس کی رحمت میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے جو ہے وہ کھول دیتا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظلم کرنے والے جو ہیں اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ لیکن جو اپنے لیے ظلم کا راستہ جو ہے وہ اپناتے ہیں، تو جو اپنے لیے گمراہی کا راستہ جو اپناتے ہیں، تو ان کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے دردناک عذاب جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی اس دعا کے ساتھ کہ اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہماری نصیحت کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نصیحت کی باتوں سے نصیحت حاصل کر کے اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں مجلس کو۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور خاص فضل و کرم سے ہمارے سارے معاملات میں آسانی عطا فرمائے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ان پر ہمیں اللہ تعالیٰ صبر اور شکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان نعمتوں اور اس رزق میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور باقی سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔